الله الرحمن الرحيم عن عمرو بن عاص قال أقرأني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتين۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں 15 سجدے پڑھائے، جن میں سے 3 مفصل میں ہیں اور 2 سورہ حج میں۔ وعن عقبہ ابن عامر قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی کہ اس میں 2 سجدے ہیں۔ فرمایا ہاں، جو یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ ترمذی نے فرمایا اس حدیث کی اسناد قوی نہیں، اور مصابیح میں ہے کہ سورہ حج نہ پڑھے، جیسا کہ شرح سنہ میں ہے۔ وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجد فی صلاۃ الظہر ثم قام فرکع فرأوا انہ قرأ تنزیل السجدہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا، لوگ سمجھے کہ آپ نے تنزیل السجدہ پڑھی ہے۔ وعنہ انہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقرأ علینا القرآن فإذا مر بالسجدۃ کبر وسجد وسجدنا معه۔ انہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر قرآن پڑھتے، جب سجدہ کی آیت پر گزرتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے، ہم آپ کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ آج دوسری فصل ہے قرآن سجدوں کے بیان کے۔ اس میں کچھ نئی آپ کے لیے معلومات یہ آئی کہ سجدے کے تعلق سے جو فرمایا گیا کہ پورے قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، یہ حنفیوں کے یہاں 14 سجدے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک، جمہور علماء بولتے ہیں یعنی علماء کی بڑی جماعت کے نزدیک 14 سجدے ہیں، لیکن 4 امام میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قرآن کریم میں 15 سجدے ہیں۔ سورہ سعد میں تو سجدہ وہ مانتے ہی ہیں، اور سورہ حج میں وہ 2 سجدے کہتے ہیں۔ سورہ حج جو 17واں پارہ میں ہے اس میں وہ 2 سجدے کہتے ہیں، تو اس طرح سے 15 سجدے ان کے یہاں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں تو حج میں صرف ایک ہی سجدہ ہے، ایک سجدہ، ہاں حج میں صرف ایک سجدہ، اور شوافی کے نزدیک جو ہے حج میں تو 2 سجدے ہیں، لیکن ان کے یہاں صاد میں سجدہ نہیں، یعنی وہ بھی 14 ہی سجدہ بولتے ہیں امام شافعی بھی، لیکن وہ صاد میں سجدہ نہیں مانتے کہ سورہ صاد میں سجدہ، یعنی وہاں پر وہ نہیں کرتے امام شافعی کے ماننے والے۔ تو اس طرح کے اختلافات ہیں۔ یہ حدیث شریف جو ہم نے پہلے پڑھی اس میں 15 سجدے کا ذکر ہوا، لیکن اس کے اسناد میں کلام ہوا کہ جس اسناد سے سرکار تک بات پہنچی ہے، تو جنہوں نے روایت کیا ہے راویوں کا جو سلسلہ ہے اس کو اسناد کہا جاتا ہے۔ تو اسناد قوی نہیں ہے، اسناد کے لحاظ سے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، کہ اس میں ایک راوی ایسے ہیں عبداللہ ابن منین جو ضعیف ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابن منین قابل اعتبار نہیں، وہ اس روایت میں آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی۔ اور مذہب حنفی وہی قوی ہے کہ پورے قرآن پاک میں یہی جمہور علماء کے مذہب ہے کہ 14 سجدے ہیں، اور حج میں صرف ایک سجدہ ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھیے گا تو آخر میں لکھا رہے گا، آخر میں بھی ایک لاسٹ صفحے میں لکھا رہتا ہے سجدہ، لیکن سائڈ میں لکھا رہے گا، بہت سے قرآن میں لکھا رہتا ہے عند الشافعی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شافعی کے نزدیک، کہ جب شفافے پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ بھی سجدہ کرتے ہیں،
لیکن شوافے کے علاوہ یعنی حنفی ہم لوگ ہیں تو ان کے یہاں وہاں پر سجدہ نہیں ہے. کہاں پر؟ 17 پارہ میں سورہ حج کے لاسٹ میں آخری صفحہ 17 پارہ کا لاسٹ صفحہ میں. یہ آپ نے پہلی حدیث کا یہ مفہوم ہوا. اس کے بعد ایک حدیث شریف ہم نے پڑھا جس میں بھی وہی طرح کی بات ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے باضابطہ اس میں فرمایا گیا. ایک صاحب نے عرض کیا کہ سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی کہ اس میں 2 سجدے ہیں. انہوں نے فرمایا ہاں جو 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے. یہ فرمایا. علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ پہلا جو سجدہ ہے وہ تو سجدہ تلاوت ہے اور دوسرا والا جو سجدہ ہے وسجدی تو وہ سجدہ تلاوت نہیں ہے بلکہ سجدہ نماز کے بارے میں کہا ہے کیونکہ وہاں پر اس سے پہلے لفظ آیا ہے ورکعی وسجدی یعنی رکوع کرنے کا اور سجدہ کرنے کا. قرآن کا یہ مزاج ہے کہ جہاں بھی رکوع کے ساتھ سجدہ کا ذکر کرتا ہے تو وہاں نماز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے قرآن. جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ رکوع کرو سجدہ کرو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور سجدہ کرو مطلب نماز پڑھو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو وہاں پر سجدے کا جو ذکر ہے وہ رکوع کے ساتھ ہے تو جس سے پتہ چلا کہ وہاں پر سجدہ تلاوت نہیں ہے بلکہ سجدہ نماز ہے. اس طرح سے علماء فرماتے ہیں. اچھا وہ قرآنی سجدے امام شافعی کے نزدیک جو سورہ حج میں جو 2 سجدہ ہے وہ سجدہ ان کے یہاں سنت ہے. ہر سجدے ان کے یہاں سنت ہے. پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں تو قرآنی سجدے کیا ہیں واجب ہیں ان کے یہاں کیا ہے سنت ہے. تو یہ حدیث ان کے بھی خلاف ہو جائے گی کیونکہ اس میں جو ہے وسجدی سجدہ کرو یہ امر کا صیغہ ہے اور اللہ اس کے رسول کا جو امر ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے واجب کو بتانے کے لیے جبکہ وہ کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں. کون؟ شافعی حضرات. تو لہٰذا یہ بھی ضعیف ہوگا. پھر ایک بات آئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں سجدہ کیا یعنی ظہر کی نماز پڑھ رہے پڑھنے کے دوران ایک سجدہ کیا پھر تکبیر پھر کھڑے ہوئے پھر رکوع کیا. اور اس میں روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھے کہ آپ نے تنزیل السجدہ پڑھی. الف لام میم تنزیل السجدہ بھی ایک سورہ کا نام ہے. اس میں سجدہ ہے 21ویں پارے میں ہے اس میں بھی کیا ہے سجدہ ہے. تو اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کبھی کبھی خاموشی کی نماز میں بھی ایک آدھا آیت زور سے پڑھ دیتے تھے کہ پیچھے والے کو پتہ چلے کہ یہ پڑھ رہے ہیں حضور نے یہ سورہ پڑھی. تو یہ سرکار کے ساتھ خاص ہے ہم لوگ کے لیے نہیں کہ زور سے پڑھنے کی لگے تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے والے کیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ سرکار کو تعلیم بھی دینا ہے بتاتے بھی رہنا ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا تھا معاملہ کہ ایک آدھا آیت کیا کر دیتے تھے ہاں خاموشی والی نماز میں بھی زور سے پڑھ دیتے تھے. اس طرح سے ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اچھا حضور نے تنزیل السجدہ پڑھی. ابھی ظہر کی نماز میں سرکار نے تنزیل السجدہ پڑھی ہے اور وہی سجدہ فرمایا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ نمازی حضرات آیت سجدہ پر سجدہ کریں یعنی جیسے سجدہ کی آیت آئے وہ سجدہ کریں لیکن امام کے سجدہ میں جانے کے بعد یہ نہیں کہ آپ جیسے ماننا جانتے کہ یہاں پہ سجدہ ہے آپ چلے گئے امام بھی وہی ہے کیونکہ آپ امام کی اتباع میں امام کے اتباع میں ہے تو وہ اگر سجدہ میں جائے گا سب کو سجدہ. امام کے لیے مسئلہ بتایا جا رہا کہ سنت یہ ہے کہ نمازی یعنی چاہے آپ اکیلے پڑھ رہے ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کا معاملہ اور اکیلے پڑھ رہے تو ہر ایک کا معاملہ. تو نماز سنت یہ ہے کہ نمازی آیت سجدہ پر سجدہ کرے پھر کھڑے ہو کر باقی جو سورہ جو حصہ بچ گیا ہے اس کی کیا کرے تلاوت کرے. یہ سنت طریقہ تو یہ ہے. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ پوری سورہ پڑھ کر سجدہ کرے پورے سورہ پڑھ دے اس کے بعد کیا کرے سجدہ کرے. یہ بھی طریقہ 2 ہوا. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رکوع ہی میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لے کر رہا ہے رکوع اور نیت کر لے کہ یہی میرا سجدہ ہے میں تلاوت کا سجدہ بھی کر رہا ہوں تو دونوں اس میں ادا ہو جائے گا. رکوع ہی میں سجدہ بھی کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا جبکہ متصلاً ہی رکوع کرے
یعنی اس کے 2-4 آیت کے بعد ہی، جیسے کیا بولتے انشقاق سورہ ہے، اس میں کیا نام ہے 30واں پارہ میں، بس 4-5 آیت کے بعد سورہ ختم ہے، یعنی سجدہ کی آیت ہے اور 4-5 یا 3-4 ہی آیت ہے، اس کے بعد وہ سورہ مکمل ہے۔ تو آدمی مکمل کرنے کے بعد رکوع کیا اور نیت کر لیا کیا کہ میں سجدہ بھی اس میں، تو رکوع میں ہی اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور نماز کا سجدہ نماز ہی میں واجب ہے، یہ بھی یاد ہے۔ اگر کسی نے رکوع میں بھی نیت نہیں کیا اور نماز میں بھی سجدہ نہیں کیا تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، بعد میں وہ گناہ گار ہوگا۔ نہ تو اس کے لیے کئی آپشن تھے نا، اسی وقت سجدہ کرنے کا آپشن تھا، سورہ مکمل کرنے کے بعد آپشن تھا، رکوع میں جب جا رہا تھا اس وقت نیت کر لینے کا آپشن تھا، کسی کو بھی اس نے نہیں کیا۔ نماز جب مکمل ہو گئی تو نماز کا سجدہ نماز ہی میں واجب ہے، نماز کا یعنی نماز میں جو تلاوت، میری بات سمجھ آ رہی نا کہ نماز میں جو تلاوت کا سجدہ واجب ہوا وہ نماز ہی میں واجب ہے۔ فرمایا کہ حضرت عمرو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں سجدہ کی آیت پڑھ کر رکوع میں سجدہ کی نیت کو درست مانتے تھے۔ ابن مسعود ہو رہا ہے کہ ہاں رکوع میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، حضرت عمرو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ رکوع میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور صحابی کو معلوم بھی ہے تو کسی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی کہ یہ کیسے آپ بتا رہے ہیں۔ اور صحابی کا کسی کام میں مخالفت نہ کرنا وہ خود دلیل بن جاتا ہے۔ قرآن شریف حدیث شریف میں آیا ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، مسلمان جسے اچھا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا ہے۔ تو سب سے اول مسلمان تو صحابہ ہیں، سب سے پہلے مسلمان جن کے اسلام میں کوئی شبہ ہی نہیں، جن کی پختگی میں سبحان اللہ کیا کہنا ہے، تو وہ جس چیز کو کیا سمجھ لیں اچھا سمجھ لیں وہ باضابطہ دلیل ہے۔ اسی لیے ہم نے آج جمعہ میں کہا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پہلے وہ جو مسئلہ نکالتے تھے، سب سے پہلے قرآن شریف، اس کے بعد حدیث شریف، اس کے بعد قول صحابی۔ اگر اس میں نہیں مل رہا، قرآن میں بھی نہیں ملا، حدیث میں بھی نہیں ملا، تو صحابی کا قول ڈھونڈتے تھے، کسی صحابی نے کچھ کہا کہ نہیں سلسلہ۔ اگر قول صحابی بھی ملا تو قیاس نہیں کرتے تھے، قول صحابی پر فیصلہ دے دیتے تھے۔ اور اگر قول صحابی بھی نہیں ملا تب پھر کیا کرتے تھے، قیاس کرتے تھے، یعنی اپنی عقل لگاتے تھے، قرآن و حدیث میں غور و خوض کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ جیسے ہم نے اس میں عرض کیا تھا جمعہ میں بھی کہ بڑے لوگوں نے بڑا تان کیا ان پر کہ یہ قیاس خوب کرتے ہیں، قیاس خوب کرتے ہیں، یہاں تک کہ باہر تک بات پھیل گئی۔ آل رسول میں سے ایک بڑے امام گزرے، امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تک پہنچ گئی بات۔ تو ان سے جب یہ ملاقات ہوئی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ نے کہا کہ سنیں تم نانا جان کی شریعت میں قیاس کرتے ہو، حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے ہو؟ آپ نے کہا نہیں حضور، ایسے میں اس تحقیق کیسے کر دوں گا، یہ میں اس کیسے کر دوں گا؟ تشریف رکھیے، بیٹھایا، کہا حضور فرمائے کہ عورت کمزور ہے یا مرد؟ آپ نے کہا عورت۔ تو کہا اگر میں قیاس سے فتویٰ دیتا تو میں کہتا کہ میراث میں عورت کو ڈبل حصہ ملے گا، لیکن میں وہی بولتا ہوں جو قرآن نے کہا کہ مرد کا حصہ دوگنا ہے، عورت کا ایک ہے، یعنی اس کے مقابلے میں آدھا۔ اور فرمایا کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ آپ نے کہا نماز افضل ہے۔ کہ حضور اگر میں قیاس کرتا تو حائضہ عورت پر نماز کی قضا کا حکم دیتا، لیکن میں وہی کہتا ہوں جو حدیث شریف میں آیا کہ حائضہ عورت نماز کی قضا نہ کرے گی، روزے کی قضا کرے گی۔ یعنی رمضان میں اگر اس کو حیض آ گیا، ظاہر ہے ہر عورت کو رمضان میں بھی آنا ہی آنا ہے، ڈسٹرب ہونا ہی ہونا ہے، تو وہ روز مسئلہ یہی ہے کہ حائضہ عورت، حائضہ سمجھ رہے ہیں نا، ماہواری جو خون آتا ہے اس کو حیض بولتے ہیں، عورت کو جو ماہواری پیریڈ کا خون آتا ہے اس کو بولتے ہیں حیض۔ تو یہ کم از کم 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اور بیچ میں 6 دن 7 دن 8 دن، یہ سب عادت کے اعتبار سے، اس کے صحت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 3 دن سے کم آئے تب بھی بیماری ہے، 10 دن سے زیادہ آ رہا تب بھی بیماری ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ رمضان شریف میں اگر آ گیا تو وہ روزے کی قضا کرے گی، ہے نا، نماز کی قضا اس پر نہیں۔ تو فرمایا کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ فرمایا نماز افضل ہے۔
بولا کہ میں اگر قیاس کرتا تو کہتا کہ نماز کی قضا کرے، لیکن میں وہی بولتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت حائضہ عورت کس کی قضا کرے گی؟ روزے کی قضا۔ پھر فرمایا کہ منی اور پیشاب دونوں میں زیادہ نجاست کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا پیشاب۔ امام باقر نے فرمایا پیشاب۔ کہا حضور اگر میں قیاس سے فتویٰ دیتا تو کہتا کہ پیشاب چونکہ زیادہ نجاست ہے تو پیشاب کرنے کے بعد غسل واجب ہوگا، لیکن میں وہی بولتا ہوں کہ نہیں، منی کے اخراج کے بعد غسل واجب ہے، پیشاب کے بعد سے بھی وضو ٹوٹے گا۔ یہ کہنا تھا تو امام باقر نے اٹھ کر کے ان کو گلے لگا لیا، پیشانی چوما، کہا کہ واقعی تو تم بڑا گہرے نظر رکھتے ہو، اور تمہارے یہ حاسدین پیدا ہو گئے جنہوں نے حسد کی بنیاد پر تمہارے تعلق سے یہ باتیں مشہور کر دی۔ تو جو کام امام اعظم کے ٹائم میں امام اعظم کے ساتھ ہوا کہ حاسدین نے غلط پروپیگنڈا سے ان کو لوگوں کے نظروں میں گرانا، یعنی باہر میں کیا کر دینا؟ گرا دینا، وہی حال ہندوستان میں امام احمد رضا کے ساتھ ہوا۔ بڑی ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے، تو بدعتی کا امام ہے، فلاں ہے، چلا ہے۔ اب تو بہت الحمدللہ لوگ سمجھدار ہو گئے، ورنہ اس زمانے میں اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے ان کے خلاف کہ ابھی ہندوستان سے جو لوگ عرب شریف جاتے تھے حج کرنے، کنز الایمان نہیں لے جا سکتے تھے۔ کنز الایمان آلت کے ترجمے کا نام ہے کنز الایمان، تو اس کو حج میں کنز الایمان نہیں لے جا سکتے تھے، کیونکہ عرب میں دم مشہور کرتے تھے کہ بدعتی کا امام ہے ہندوستان میں، جتنا ہندوستان میں بدعت پھیل رہی ہے سب کا امام ہے وہ۔ تو پابندی لگی تھی، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگ گئی تھی کہ کنز الایمان جی۔ لیکن جیسے جیسے آنکھیں کھلتی گئی، لوگ رابطہ کرتے گئے، کتابیں دیتے گئے کہ صرف سنے ہوئے پہ نہ جائیے، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، تو لوگ جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں گردے چھٹ رہے ہیں، الحمدللہ باضابطہ کنز الایمان پڑھا جا رہا ہے۔ تو جو چیزیں امام اعظم کے ٹائم میں ان کے ساتھ ہوئیں، بلکہ خود رسول پاک کے ساتھ ایسا ہوا، خود کفار مکہ نے باضابطہ پلاننگ کر کے کہ ان کے خلاف، کوئی کہہ رہا شاعر ہے، کوئی کہہ رہا مجنون ہے، کوئی کہہ رہا پتہ نہیں کہاں کہاں سے بولتے رہتا ہے جی۔ تو ہر زمانے میں حق کے خلاف آواز اٹھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا نور پھیلانا چاہے، کفار ہزار ان کو برا لگے، اللہ تعالیٰ کو اگر روشن کرنا ہوگا تو وہ نور روشن ہوگا۔